بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ماہ رمضان کا 19واں روزہ ہے اور 20ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسرے عشرے کی آخری شب ہے، عشرہ مغفرت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے آنے والے ایام آخری عشرے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دیں اور اس ماہ رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا سبب بنا دیں، آمین۔ آج انشاءاللہ 17ویں سپارے میں جو قرآن کریم کی صورتیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو سورۃ المؤمنون کے جو مضامین ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مکی دور میں نازل فرمائی، اور اس سورت کے مضامین بھی مکی دور میں نازل ہونے والی سورتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم کی سورت کے اندر جس طریقے سے دیگر مقامات کے اوپر مضامین کے ملتے جلتے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے بے شمار نصائح، جن میں تکرار مفید، جس کو تکرار مفید کہا جاتا ہے، مضامین کا ایسا تکرار جو اپنے اندر ایک حسن لیے ہوئے ہے، مضامین کا ایسا تکرار جس کے تکرار ہونے سے، جس کے مکرر، جس مضمون کے بار بار آنے سے اللہ رب العزت کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مضامین کے بار بار آنے کے باوجود کسی بھی قسم کی مطالعہ کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے کی طبیعت کے اوپر اکتاہٹ یا بوریت طاری نہیں ہوتی، بلکہ ان مضامین کے تکرار کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان مضامین کو بار بار پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دلوں کا نور عطا فرماتے ہیں، دلوں میں روشنی عطا فرماتے ہیں، قرآن کریم کا فہم نصیب فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے، اپنی قدرت کاملہ کا، جو کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ زمین سے پانی کا میسر ہونا اور اس پانی کی نعمت کو بیان فرمانا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس دنیا کی ہر چیز کی جو کن ہے، حقیقت ہے، مادہ پیدائش ہے، ہر چیز کی مادہ پیدائش میں پانی کا دخل ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ جو مختلف بتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے، ان کو مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر دو لوگ اگر اختیارات کے مالک ہو جائیں اور ایک جیسے اختیارات ان کو حاصل ہوں، تو جس طریقے سے اس دنیا کے اندر وہ معاملہ جس سے متعلق دو لوگوں کو ایک جیسا اختیار دیا جائے، جس طریقے سے وہ دو لوگ عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے معاملات کو مکمل نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اس دنیا کے خالق و مالک اور معبودوں میں اور الہ کے اندر ایک سے زیادہ کی تعداد ہوتی تو کیا یہاں فساد نہ ہوتا؟ کیا یہاں حکومتوں کا اختلاف نہ پایا جاتا؟ کیا اس دنیا کے معاملات کے اندر فیصلوں میں اختلافات نہیں پائے جاتے؟ تو لہٰذا یہ بات طبعی طور پر، عقلی طور پر یہ بات ماننا ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک ہے۔ یہ بات عقلی طور پر بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کانت فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا ایک سے زائد معبود ہوتے تو اس یہاں پر فساد برپا ہو چکا ہوتا، اور فساد برپا ہونے کی عقلی وجہ یہ ہے کہ دو لوگ ایک جیسے اختیارات کے اگر مالک ہوں تو وہ معاملہ منصفانہ طور پر، عادلانہ طور پر مکمل ہونا عقلی طور پر ہر لحاظ سے ناممکن ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مشرکین مکہ کو احساس دلایا کہ جس کام کو تم عقلی طور پر اپنے دنیاوی اختیارات میں ناممکن سمجھتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری کائنات، اس کے ساری چیزیں کس طریقے سے
اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور شریک ہو کر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کی انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، فی ذکرکم، تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منفرد انداز میں، جہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کہیں فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تتفکرون، تعقلون، مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک منفرد انداز میں یہ بات اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ اس کی جو تفسیر میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، تحریر فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص طالب حق ہو کر قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت یہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن اسی کے لیے اترا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اس کو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتی بھی محسوس ہوتی ہیں، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میرے لیے ہی تو اتری تھی، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی تو یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ ہر پڑھنے والا شخص اس قرآن کریم، اس فرمان شاہی کا مخاطب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ حقیقتاً وہ مخاطب ہے بھی صحیح، ایسا نہیں ہے کہ وہ مخاطب نہیں ہے، وہ مخاطب ضرور ہے، لیکن جس طریقے سے اس دنیا کی دیگر کتابوں کے اندر اگر کوئی بھی شخص کتنی ہی تحقیق، کتنی ہی ریسرچ کر کے کوئی کتاب لکھ لے تو اس کے مخاطبین ایک محدود زمانے کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کے بعد اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا یہ بات میرے لیے نہیں کی گئی۔ چنانچہ اگر 200 سال پہلے کوئی کتاب لکھی گئی تھی تو اگر آپ اس کو آج پڑھیں تو آپ کو یہ واضح طور پر محسوس ہوگا یہ والی جو بات مصنف نے کہی ہے یہ بات میرے لیے نہیں ہے، آج میرے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھ سے ریلیونٹ نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، تو لہٰذا آج تو میرے لیے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتی، مجھے کوئی اور کتاب پڑھنی پڑے گی، اسے کوئی نیا ایڈیشن دیکھنا پڑے گا، لہٰذا یہ والی بات مجھ پر طاری نہیں ہوتی، مجھ پر اپلائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ قرآن کریم کا اللہ رب العزت کی طرف سے اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ جو بھی شخص حق کی طلب کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، پڑھنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، قرآن کریم کھولتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے قرآن کریم اس سے باتیں کرتا ہے، قرآن کریم اس کو ہی کہہ رہا ہے کہ حسد نہ کرو، قرآن کریم اسی کو کہہ رہا ہے کہ بدگمانی نہیں کرو، قرآن کریم اسی کو کہہ رہا ہے کہ مال کے پیچھے نہ جاؤ، مال کی محبت تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے گی، مال کی محبت، مال کے فتنہ، مال کی آزمائش تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے گی، قرآن کریم تمہیں کہہ رہا ہے۔ یہ ایسا کہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے طالبین حق کو کہ قرآن کریم ان سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیات عطا فرما دیں اور اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما دیں کہ قرآن کریم کا نور ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم مضمون جو کہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، جیسا کہ مکی دور کی صورت ہے، مستقل طور پر مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو معبود مانتے بھی تھے، توحید کے قائل نہیں تھے اور عقیدہ آخرت کے منکر تھے، کہتے کہ یہ دنیا ہی ہے، ہم کیا مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ انعام کی جگہ ہے، وہ جزا و سزا وہاں ہوگی۔ جو شخص اس دنیا دارالامتحان کے اندر جو شخص اس دنیا دارالامتحان کے اندر صحیح طور پر عمل کر کے آئے گا، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات پر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے روز میزان عمل قائم کر دیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان عمل قائم کر دیں گے جس میں اعمال تولے جائیں گے، عمل تولا جائے گا، میری نماز تولی جائے گی، ہماری نمازیں تولی جائیں گی، ہماری زکاتیں تولی جائیں گی، ہماری تراویح، ہماری قرآن کریم کی تلاوت، ہماری عبادات کا وزن ہوگا، ویٹ ہوگا۔ اب وہ پیمانہ کیسا ہوگا، وہ میزان کیسا ہوگا، وہ ترازو کیسا ہوگا، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم یہ بات اس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بہت ساری وہ چیزیں جس کے میجرمنٹ ٹول آج سے کئی سال پہلے موجود نہیں تھے، آج اس کے میجرمنٹ ٹول ہمارے پاس موجود ہے۔ ہوا کو ناپنے کا پیمانہ موجود نہیں تھا، آج ہوا کو ناپنے کا پیمانہ موجود ہے۔
بارش کو کے ناپنے کا پیمانہ موجود نہیں تھا، آج بارش کو کی میجرمنٹ کی جا سکتی ہے کہ کتنی ملی لیٹر بارش ہوئی۔ بہت ساری وہ چیزیں جس کے میجرمنٹ ٹول پہلے موجود نہیں تھے آج موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اعمال جن کی کیفیات آج اس دنیا کے اندر ہمارا عمل جو ہم نے عبادت کی ہے، اللہ رب العزت ایسا میزان قائم فرما دیں جس میں یہ عمل تولے جائیں، اور یہ والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن کا ہونا تو طے ہے، برحق ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اعمال کا وزن ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز وزن تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو آخری حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے اندر کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے، دو جملے، حبیبتانی الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے، خفیفتانی علی اللسان، زبان کے لیے اوپر بہت ہلکے ہیں، پڑھنا بہت آسان ہے، ثقیلتانی فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میزان عمل میں بھاری ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس اصول کو بیان فرمایا کہ آخرت میں جب تمام لوگ اپنے نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے تو ان تمام نامہ اعمال کا وزن ہوگا۔ نماز کس وزن کی تھی؟ ریاکاری کے لیے تھی، اللہ کے لیے تھی، زکوٰۃ اللہ کے لیے تھی، خدا نخواستہ ریاکاری کے لیے تھی، کتنا اخلاص کتنا تھا، اس کے اندر نیک نیتی کتنی تھی، صدق کتنا تھا، اس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا مطمع نظر کتنا تھا، اس کے اندر جو ہم نے پریفرنس کی وہ پریفرنس صحیح تھی یا نہیں تھی، یہ ساری چیزوں کو فیکٹر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام اعمال کا وزن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمیں کوئی جتھے کی، جماعت کی، گروپ کی، سافٹ ویئر کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر ہمارا بیڑا پار کر دے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، فقد عذب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا۔ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، سوال جواب شروع ہو گیا، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، وہ پکڑا گیا، لیکن ہم اس کا اللہ رب العزت کے یہاں جواب دینے کے قابل نہیں۔ تو لہٰذا ان تمام آیات مبارکہ کے اوپر غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو وزنی بنا دیں، ہمیں اخلاص عطا فرما دیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادات نامہ اعمال کے اندر ایک اچھا وزن کیری کر رہی ہوں تاکہ ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں جس طریقے سے اللہ رب العزت کا دستور ہے، طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اصول بیان فرماتے ہیں، عقائد بیان فرماتے ہیں، اپنی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں، تو اپنی ان عقائد کے اوپر، اپنی نعمتوں کے اوپر چلنے والوں کے اوپر ہونے والے انعامات یا نافرمانی کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ بھی فرما دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اس واقعے کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی اور ان بتوں کو توڑ دیا تاکہ لوگ اس بارے میں غور و فکر کر سکیں کہ یہ بت جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کو معبود بنانا، ان کی پوجا کرنا کیسے ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھائی، سمجھ میں نہیں آئی، طاقت کا استعمال کیا، آگ جلائی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اس لیے کہ آگ کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے، دنیا دار الاسباب میں اللہ رب العزت نے اس آگ کو پیدا فرمایا، لیکن اس آگ کی خاصیت حرارت ہے، لیکن اس کی خاصیت حرارت جلانا اس وقت تک ہے جب اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم سلب کر لیا اور اس آگ کو ہی حکم دیا کہ آج تمہارے لیے حکم جلانے کا نہیں ہے، آج تمہارے لیے ٹھنڈک پہنچانے کا حکم ہے، تو وہ آگ وہی آگ جو پوری دنیا کے لیے ہمیشہ جلانے کے اوپر حرارت کا کام کرتی تھی، آج ٹھنڈی ہو گئی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا اور اس بات کو فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے بندے توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرماتے ہیں، ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ فرمایا کہ کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر ہم نے ان تاریکیوں سے ان کو ان کلمات کی برکت سے نجات دی،
اللہ رب العزت نے کہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو جو غم میں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کلمات کی برکت سے نجات عطا فرماتا۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ یہ واقعات انسان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، تاکہ انسان نیکی کے اوپر پرعزم ہو جائے، استقامت اختیار کرے اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے اگر دین کے اوپر اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت مجھے ضرور میری مدد فرمائیں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات رہے ہیں، ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام مواقع کے اوپر اپنے مخصوص اپنے خصوصی بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کا تعاون فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا، اور وہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے ان کی پیشن گوئی فرمائی جن کا قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے فتنے سے محفوظ، قیامت کے فتنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا آسان فرما دے۔ لیکن قیامت سے پہلے آنے والی علامات کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، دجال کا آنا یقینی ہے، اور اسی طریقے سے ان آزمائشوں کا آنا یقینی ہے، یاجوج ماجوج کا آنا یقینی ہے، فتنوں کا پھیل جانا یقینی ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں کا آنا یقینی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام مواقع کے اوپر ہمیں ہماری اولاد کے لیے ہمیں بھی ایمان بچانا آسان فرما دے، ہماری اولاد کے لیے ایمان بچانا آسان فرما دے، اور ہمیں ایسی اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کی ایسی تربیت کر جائیں کہ وہ اپنی ایمان کی ان مواقع کے اوپر حفاظت کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان فرما دیے، اور ان واقعات کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الحج نازل فرمائی۔ سورۃ الحج کی کچھ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور کچھ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صبر کرنے کا حکم دیا، لیکن جب مدینہ منورہ میں جب مواقع پیش آئے تو وہاں پر جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جہاد سے متعلق، ان کا کچھ حصہ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی چونکہ اس کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی عقائد کا بیان فرمایا ہے، اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، انسان کی پیدائش کا سلسلہ وار بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحج میں بھی اور سورۃ المؤمنون میں بھی بیان فرمایا کہ ایک انسان شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں کتنے مختلف مراحل سے گزر کر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یقیناً ان تمام مراحل میں اللہ رب العزت ہی وہ خالق ہیں، مالک ہیں، جو ان تمام مراحل میں انسان کی پیدائش کے ان تمام مراحل میں حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور وہی اس موقع کے اوپر براہ راست ایک انسان کو پالنے والے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اس موقع کے اوپر ایک بچے کو شکم مادر میں کیا چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، کیا تکلیفیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، کیا مراحل پیش آ رہے ہوتے ہیں، ایک انسان کو، ایک ماں کو اس کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر کئی پردوں کے اندر وہ اس بچے کو پال رہے ہیں، اور اس بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کو پرورش کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ماں صرف غذا کو استعمال کر رہی ہے، وہ بچہ 9 مہینے تک اس کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام مراحل کو بیان فرمایا اور متوجہ فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک شکم مادر کے اندر ایک بچے کی پیدائش کر سکتے ہیں، تو اس دنیا سے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو پہلی دفعہ پیدا فرما سکتے ہیں، اس کے لیے دوبارہ پیدا فرمانا تو بہت آسان ہے نا۔ پہلی دفعہ کسی چیز کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ چیلنجنگ ہوتی ہے، بعد میں تو دنیا میں بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک دفعہ مثال کے طور پر موٹر سائیکل بناتا ہے، اس کے بعد دوسری موٹر سائیکل میں اس کو کاپی کرنا آسان ہے۔ پہلی دفعہ اس کو بہت ریسرچ کرنی پڑی ہوگی کہ 2 پہیوں پہ بیلنس کیسے ہوگا، اور انجن کیسے چلے گا، شور کیسے اس کا کم کیا جائے، اس کا سائز کیسے آرام دہ بنایا جائے، پہلی دفعہ یہ ریسرچ بھی، بعد میں تو سب نے کاپی کرنا شروع کر دی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر انسان کو پہلی دفعہ بھی ہم نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی ہم پیدا کریں، اور اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی پوری عمر گزرے گی، وہ اس میں بوڑھا ہو جائے گا، بات سننے کے قابل نہیں رہے گا، اور اس کے خستہ حال ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کو بھی بیان فرمایا اور متوجہ فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے ان احکامات کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا،
اور حج کے کچھ مناسک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تفصیلی مناسک، تفصیلی احکامات ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے ان مضامین کے اندر اس کی تشریح ہم سمجھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر، حج کی آیات حج کے اندر جو اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے، جو کہ دل میں انسان کو نقش کر لینی چاہیے، وہ قربانی سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس دنیا میں قربانی کرتا ہے، تو قربانی کرنے کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اس جانور کا گوشت وغیرہ نہیں پہنچتا۔ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، تمہارا تقوی، تمہارے دل کا اخلاص، تمہارے دل کی کیفیت، یہ نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ذہن نشین کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنی قربانیوں کو محفوظ بنائے تقوی کے اعتبار سے، قربانی کو قیمتی بنائے تقوی کے اعتبار سے، قربانی کے اندر تمام آداب کا خیال رکھے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اس قربانی کو بہت دنیا کے اعتبار سے قیمتی بنایا گیا، مہنگا بنایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، قیمتی بنایا گیا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں ریاکاری ہے تو ضائع، خدا نہ خواستہ اس کے اندر دکھاوا ہے تو ضائع، خدا نہ خواستہ اس کے اندر مال حرام ہے تو وہ ضائع۔ اس لیے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کے فریضے کو ادا کرے۔ اور اگر اللہ کا حکم توڑتے ہوئے یہ کام کیا گیا، خدا نہ خاصہ اس میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے کام کیا گیا، دوسرے کے مال سے کام کیا گیا، حق تلفی کرتے ہوئے کام کیا گیا، دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہوئے عبادت مکمل کی گئی، لن ینال ولکن ینالہ التقوی منکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ہمارا کامل ہو کر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا۔ تو لہٰذا یہ آیت اللہ رب العزت کی توفیق سے انسان کو بار بار یاد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اور ہمیں تقوی اگر ہمارے قربانی سے اگر ہمیں تقوی حاصل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قربانیاں صحیح راستے کے اوپر۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم قربانی کر رہے ہیں لیکن دل کی کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، دل کی کیفیت کے اندر ترقی نہیں ہو رہی، قربانی بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، گوشت بھی تقسیم ہو رہا ہے، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، کھانا بھی بہت اچھا بن رہا ہے، لیکن اگر دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ اس قربانی کی عمل کی تکمیل میں کوئی کمزوری یا غفلت رہ گئی جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے جس کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے، دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تھی جس کو تبدیل کرنے کی اور جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قربانیوں کو اس انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ ہمارے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بن جائیں اور آخرت میں ہمیں اجر و ثواب دلانے والی بن جائیں۔ قرآن کریم کی اس صورت کے بعد سورۃ المؤمنون ہے، جس سے 58ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی ابتدائی آیات بڑی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ یاد کر لینے کے قابل ہیں۔ میری اپنے بہت سارے دوستوں سے درخواست ہوتی ہے کہ اس کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں، 11 آیات ہیں، یہ 11 آیات ہم سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ہم سب کو قرآن کریم کی یہ 11 آیات زبانی یاد کر کر اپنی نمازوں میں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان آیات کے اندر بے شمار اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہات ہیں، بے شمار احکامات ہیں، دل کی غفلت کو دور کرنے کے احکامات اور اسباب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، میں ترجمہ کر رہا ہوں ان آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فلاح کی اپنی بیانات میں بڑی زبردست تشریح فرمائی۔ چنانچہ مناجات مقبول سے متعلق جو سلسلہ وار بیانات ہیں ان کو ہمیں پابندی سے سننا چاہیے۔ ان کی جو تعبیر ہے، ان کی جو تشریح ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلاح اور نجاح بہت سارے الفاظ کامیابی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن فلاح ایک ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے، فلاح ایک ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کسی قسم کا کوئی ناکامی یا کوئی خسارہ نہ ہو، وہ ہر حال میں اخروی اعتبار سے وہ کامیاب، اس کے اندر انسان کو کامیابی مل جائے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، اخروی اعتبار سے۔ اس کی مثال استاد محترم نے بڑی پیاری مثال دی
کہ اگر کسی انسان نے ایک جگہ نکاح کا ارادہ کیا اور وہاں کامیابی کے ساتھ رشتہ بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، لیکن وہ شادی چل نہیں سکی، تو اس نے جو شادی کا ارادہ کیا تھا اس میں اس کو کامیابی تو مل گئی تھی، لیکن وہ کامیابی نتیجتاً خوشگوار زندگی تک نہیں لے کر آ سکی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو وقتی طور پر تو اپنے ارادے اور اپنے عمل کے اندر اس کو کامیابی مل گئی تھی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اپنے اس ارادے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فلاح فرمایا کہ مومنوں نے ایک ایسی فلاح پالی، ایسی فلاح یعنی ان صفات کو اختیار کر کے کہ جس کے بعد ان کو نتیجے کے اعتبار سے، ابدی زندگی میں، آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دے دیا۔ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور وہ کون سے مومنین ہیں جن کے اندر چند صفات ہیں؟ پہلی صفت، وہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعضاء کے اندر تسکین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ انسان اپنی نمازیں ادا کرے، اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دل نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اس دل کو انسان نے قابو کر کے نماز کی طرف لے کر آنا ہے۔ وہ دل دکان میں نہ ہو، وہ دل بزنس میں نہ ہو، وہ دل اسٹاک مارکیٹ میں نہ ہو، وہ دل سیاست کے بازار میں نہ ہو، وہ دل سیاسی جلسے میں نہ ہو، وہ دل اخبارات میں نہ ہو، وہ دل ٹی وی کے پروگرام میں نہ ہو، وہ دل نماز میں موجود ہو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کامیاب ہونے والے مؤمنین کی، فلاح پانے والے مؤمنین کی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پانے والے مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں ظاہری اعتبار سے بھی خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی تسکین کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ اور تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر اعضاء نماز کے دوران سکون پاتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں، اور اس پرسکون انداز میں اپنی نماز کو ظاہری اعتبار سے بھی مکمل کرتے ہیں، دل بھی ان کا نماز میں ہی لگا ہوا ہو۔ دوسری صفت ان اہل ایمان کی، کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ بیکار چیزوں سے، بیکار باتوں سے اپنا منہ موڑے رکھتے ہیں، جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بیکار چیزوں میں نہیں پڑے رہتے۔ سوشل میڈیا ہے، بے وجہ کی جانے والی بحث ہے، قیل و قال جس کو کہا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال، قیل و قال، یعنی کہ زیادہ سوال کرنے سے، بلا وجہ فضول بحثوں سے اور مال ضائع کرنے سے منع فرمایا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا حضرات کی خدمت میں، جو مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو قیل و ایسی بحث سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خاندان میں، اور ایسی گپ بازیاں جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہے، کہ جس میں غیبت بھی ہو رہی ہے، استہزاء بھی ہو رہا ہے، زبان بھی اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے، اور وہ تمام غلطیاں، کوتاہیاں اور بعض اوقات کبائر سرزد ہو رہے ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ نقل کی جانے والی احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان کبائر سے۔ ان کبائر میں زبان لگی ہوئی ہے، لہٰذا ان بیکار باتوں سے، ان اہل ایمان کی جو دوسری صفت ہے، ایمان کے بعد پہلی صفت نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو موڑے رکھتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ دونوں معانی قرآن کریم کی آیات میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے بیان فرمائے کہ اپنی زکوٰۃ کو ناپ تول کر اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مستحقین تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں کہ میرا دل کہیں غلطی میں تو نہیں ہے، میرا دل کہیں اس میں تکبر تو نہیں ہے، میرے دل میں کہیں حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں کہیں کینہ تو نہیں ہے، میرے دل میں صبر ہے یا نہیں، میرے دل میں شکر ہے یا نہیں، میرے دل میں تواضع ہے یا نہیں، میرے دل میں تکبر تو نہیں، میرے دل میں عجب تو نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی اعمال کی، اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت نماز کا خشوع، بیکار باتوں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی صفت اپنی عزت اور پاک دامنی کو، عفت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی عفت کا، پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اگلی صفت یہ ہے کہ اپنی امانات، اس کے بعد قرآن کریم کی سی آیت کی تشریح ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے ان بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، اس لیے کہ ایسے لوگ جو
اپنی نفسانی خواہشات کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو ان حدود سے باہر نکلتا ہے وہی لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اور ایک دو تین چار اور پانچویں صفت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانت کی پوری رعایت رکھتے ہیں، ذمہ داریوں کی رعایت رکھتے ہیں، راز کا خیال رکھتے ہیں، کسی دوسرے کی باتوں کو پھیلاتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی امانت رکھوا دے تو اس کی مکمل رعایت رکھتے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں امپلائر کی شرائط و ضوابط کا پورا خیال رکھتے ہیں، جس جگہ ملازمت کر رہے ہیں اس جگہ کے اثاثوں کی ایسی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کا رعایت رکھنا جائز ہو، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے، جو ذمہ داری لیتے ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو امانت کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اس میں کوئی خیانت ڈنڈی نہیں مارتے کہ آدھا وقت اپنے ذاتی کاموں میں لگاتے۔ تو ان اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ یہ امانت بھی اور وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اور ان تمام صفات کا تتمہ دوبارہ نماز کے اوپر ہوتا ہے، اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ٹھہرائے جائیں گے، جن کو الذین یرثون الفردوس، جن کو جنت الفردوس کی میراث ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صفات حاصل کرنے کی چیز ہے نا، دنیا کے اندر ہم جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو بیکار باتوں سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جنت ان لوگوں کی ملے گی جو بیکار باتوں سے بچتے ہیں، جنت ان لوگوں کو ملے گی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنت ان لوگوں کو ملے گی جو امانت کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا متعین فرما دیا، کیا اس کرائٹیریا کو پورا کرنے کے لیے، اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کوئی کوشش کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خشیت کو بھی بیان فرمایا۔ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ اپنے پروردگار سے، نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ بہت سارے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، گناہوں میں ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ مغفرت اس کی فرماتے ہیں جو مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو عادی مجرم ہوتا ہے، جو مستقل گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑا بے ادبی کا جملہ ہے کہ کوئی شخص گناہوں میں پڑا رہے اور یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں، یہ بے ادبی کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کریم کی انہی آیات میں نیک لوگوں کی مزید صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی خشیت سے سہمے رہتے ہیں، رعب سے ڈرے رہتے ہیں، اور یہ بھی صفت ہے ان لوگوں کی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل اس بات سے سہمے رہتے ہیں انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ کیا ہمارے دل بھی سہمتے ہیں؟ ہمیں پولیس کا تو ڈر ہے بہت زیادہ، کیا پولیس کا جو ڈر سے جو ہمارا دل سہمتا ہے، عدالت کے مقدمے سے جو ہمارا دل سہمتا ہے، ایف بی آر کے انسپیکٹر سے جب ہمارا دل سہمتا ہے، کیا اس سے کچھ تھوڑا سا دل ہمارا سہمتا ہے؟ کیا تھوڑا سا دل ہمارا سہمتا ہے کہ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمارے کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ پوچھیں گے نا دل میں یہ باتیں کیوں گندے گندے خیالات تمہارے دل میں کیوں تھے، بے حیائی کے خیالات تمہارے دلوں میں کیوں پوشیدہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ اس بے حیائی کے خیال کو دل میں پکانا، بڑھانا، اس کو سوچنا، اس کے ایسی لذت حاصل کرنا، بار بار سوچ کر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے کیوں کیا، یہ کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ان اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ یہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور نیکی کے اندر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تیزی دکھاتے ہیں۔ جیسے ہم ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ٹینڈر ملتا ہے، دوسرے ٹینڈر کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک جگہ سے پورا آمدنی مکمل کرنے کے بعد دوسری جگہ سے دوسرے ذرائع آمدنی کی طرف فوکس کرتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ریس لگاتے ہیں، ایک کمپنی دوسری کمپنی سے کمپٹیشن کرتی ہے۔ یہ نیک لوگ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں، اے اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، یہ ثواب بھی دے دے، یہ علم بھی دے دے، یہ اجر بھی دے دے، یہ اجر بھی دے دے، ليلۃ القدر بھی مل جائے، رمضان بھی مل جائے، روزے بھی مل جائے، عمرہ بھی مل جائے، حج بھی مل جائے، یہ نفل بھی مل جائے، یہ تطوع بھی مل جائے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ کے نیک بندے، ہم سب کو
قرآن کریم کی ان آیات، یہ سب قرآن کریم کی آیات ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم ان آیات کو سوچیں، سمجھیں اور اس کے مطابق ہم کوئی لاہ عمل تو بنائیں کہ ہمارے اندر یہ صفات کیسے آئیں گی، خشیت میرے دل میں کیسے پیدا ہوگی، امانت اور وعدوں کی پاسداری میرے دل میں کیسے پیدا ہوگی، بیکار چیزوں سے بچنے کی کیفیت میرے دل میں کیسے پیدا ہوگی۔ اگر خدا نہ خاصہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے تو قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حساب دینا ہوگا، مواخذہ ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم کی انہی آیات کے اندر، اس کا جو قرآن کریم کی آیات کا جو تتمہ ہے، اس صورت کا جو تتمہ ہے، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا تذکرہ بھی فرمایا، اور وہ جہنمیوں میں اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پر ان کے مکالمے کو قرآن کریم کی ان آیات میں مکرر تذکرہ فرمایا، جیسے کہ دوسری جگہ کے اوپر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، یہ لوگ کہیں گے، قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس دن جن لوگوں کے پلڑے بھاری نکلے وہی وہ لوگ وہ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ ابھی ہم نے میزان عمل میں بھاری اعمال کا تذکرہ سنا، اللہ تعالیٰ ہمارے میزان عمل کو نیکیوں سے بھاری کر دے، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں میں جیت جائے، وزنی ہو جائے نیکیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ لوگ جن کے پلڑے بھاری نکلے تو یہ لوگ وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، ابدی کامیابی حاصل کر رہے ہوں گے۔ جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی، ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ اس وقت یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی چھا گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں گے تو دوبارہ ایک مہلت اور دے۔ یہ طرح فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، بات نہ کرو، اب موقع تھوڑی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد تو پھر سوائے حسرت، ندامت، افسوس کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، یہ دنیا میں ہی کام کرنے کا کام ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیگر آیات میں اس کی تشریح سمجھی تھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آنے پائے، موت کا وقت متعین نہیں، جب موت کا وقت متعین نہیں ہے تو ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں قبول نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں چاہیے، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کا فہم نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت نصیب فرما دے، مغفرت کاملہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دے، ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے ان مسائل کو حل فرما دے۔ اور عشرہ اخیرہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوب قدر کرنے کی، اور لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔